I don't know, جو آیت آپ ریفر کر رہے تھے 3:59 جس میں لکھا ہے کہ عیسیٰ کو آدم کے جیسا بنایا. So can you elaborate on that a little bit? Like what does he mean when he says that? انہوں نے سوال پوچھا کہ ایک جگہ پر یہ بات ہوئی کہ خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم کی مثال جو ہے وہ عیسیٰ کی مثال ہے، یعنی کہ میں نے ان دونوں کو ایک ہی طریقے سے پیدا کیا. چونکہ یہاں پر روحانی پیدائش کی بات تھی، یعنی کہ اس میں اعظم دے کر کسی کو حقیقی معنوں میں زندہ کر دینا. تو جس طرح سے میں نے آدم کو اس میں اعظم دے کر اس کو روحانی ترقی دے کر اس کو زندہ کر دیا، اسی طرح سے میں نے عیسیٰ کو بھی اس میں اعظم دے کر روحانی ترقی دے کر اس کو روحانی طور پر زندہ کر دیا. اور ان دونوں کی مثال ایک سی ہے. یہ پہلی تعبیر ہے. سیکنڈ کہ دیکھیں جس طرح سے عیسیٰ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، آدم بھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا. تھرڈ کہ جس طرح سے خدا کی تعبیر یہاں پر امام تھا، تو جس طرح سے امام نے آدم کو اس میں اعظم دیا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ عیسیٰ کے زمانے میں بھی کوئی امام ہوگا جس نے اس کو اس میں اعظم دیا تھا. اور عیسیٰ نے بھی اسی طرح سے 40 دن کی صبح اس میں اعظم کو پڑھ کر اس کو مکمل کیا ہوگا، اور امام نے اپنا نور اس کے اندر پھونک دیا ہوگا. یہ ساری مثالیں جو آدم کے لیے ہم نے ابھی سنی، اب یہ ساری مثالیں کس کے لیے ہو گئی؟ عیسیٰ کے لیے ہو گئی. تو I'm going to add one more question to شناز question. تو کیا یہی ایونٹ محمد کے ساتھ ہوا؟ ہاں. کیوں؟ خدا کی عادت تبدیل نہیں ہوتی کبھی بھی. کیا یہی ایونٹ موسیٰ کے ساتھ بھی ہوا، نوح کے ساتھ بھی ہوا، ابراہیم کے ساتھ بھی ہوا؟ ہاں. ہمارے ساتھ ہوگا؟ ہاں. خدا کی عادت کبھی تبدیل نہیں ہوتی ہے. کیونکہ اگر یہ اسٹوری صرف پیغمبروں کی ہوتی تو یہ تو خالی ہسٹری ہو جاتی اور اسٹوریز ہو جاتی. ہمارے لیے کیا فائدہ ہوتا اس کے اندر؟ آدم کی ایک بات آپ نے نوٹ کیا کہ وہ پہلے مومن سے مستجیب بنا تھا. Did you notice that؟ پھر اس کو کچھ نہیں تھا، اس کو ایک بنایا گیا مستجیب. جب اس نے روحانیت حاصل کی تو اس کو 0 نمبر ملا، تو وہ کیا ہو گیا؟ 10 ہو گیا. یعنی کہ 1 سے وہ 10 نمبر پہ پہنچ گیا. یعنی کہ کون کون سے درجات کو اس نے عبور کیا تھا؟ مستجیب کے بعد معزون بنا ہوگا، معزون نے مطلق بنا ہوگا، دائی بنا ہوگا، دائی مطلق بنا ہوگا، حجت بنا ہوگا، حجت اعظم بنا ہوگا، امام بنا ہوگا، اساس بنا ہوگا، پھر جا کے وہ ناطق بنا ہوگا. لیکن اس نے سارے درجات کو نفس کل اور عقل کل کی مدد سے 40 دن میں عبور کر لیے. کیونکہ وہ امام مستقر نہیں بن سکتا تھا، وہ امام کا بیٹا نہیں تھا. تو آدم کون تھا؟ وہ تو ایک خیروت تھا، وہ امام کا بیٹا نہیں تھا. تو کیا کیا خدا تعالیٰ نے؟ اپنے قادر مطلق کے ماجد کے ساتھ، پاور کے ساتھ اس کو 1 سے سیدھا 10 بنا دیا. یعنی کہ ظاہر اور باطن دونوں اس کو دے دیا. 1 ظاہر، 0 باطن. اگر ہمارا باطن کھل جائے گا تو ہمارے پاس کیا آئے گا؟ 0. جی گڈ کوشچن. عمران کیا کوشچن ہے؟ سر جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ آدم کا جو قصہ ہے وہ ہر بار ریپیٹ ہوتا ہے اور ہمارے ساتھ بھی ریپیٹ ہوتا ہے. تو امام جو ہے امام مستقر، تو کیا اس کے ساتھ بھی یہی ہوتا؟ سبحان اللہ. ان کا کوشچن ہے
کہ اگر یہی خدا کی عادت ہے اور یہ قصہ ہر زمانے میں ریپیٹ ہوتا ہے تو کیا امام جو امام مستقر ہے، یعنی کہ شاہ کریم کی بات ہو رہی ہے اور آنے والے امام کی بات ہو رہی ہے، کیا وہ بھی اسی طرح سے روحانیت سے گزرتے ہیں؟ تو پہلا جواب ہے ہاں، اسی طرح سے روحانیت سے گزرتے ہیں، یعنی کہ وہ مومن ہوتے ہیں پہلے، پھر وہ مستجیب بنتے ہیں، کرتے 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 وہ امام مستقر تک پہنچ جاتے ہیں، یہاں امام مستضیٰ تک پہنچ جاتے ہیں اگر امام کے ملٹیپل بیٹے ہیں تو اس میں سے ایک حجت اور ایک حجت اعظم بن کر امام بن جاتا ہے، اس میں سے ایک حجت اعظم اور امام بن جاتا ہے۔ چونکہ یہ زمانہ ناطق کا زمانہ نہیں ہے، پیغمبروں کا زمانہ نہیں ہے، اساس کا زمانہ نہیں ہے، تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ امام مستقر بن جاتا ہے۔ تو کوئی فوراً سے سوال کر سکتا ہے کہ یہ تو بھئی 8 نمبر پہ پہنچا اور اعظم تو 10 نمبر پہ پہنچا تھا، تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امام مستقر جو 8 نمبر پر ہے وہ اعظم سے کم تھا؟ اگر یہ سوال ہے تو یاد رکھیں کہ جب امام کے اندر وہ نور آتا ہے تو نور کے مقام پر چاہے وہ 10 نمبر پہ ہو، چاہے وہ 9 نمبر پہ ہو، چاہے وہ 8 نمبر پہ ہو، چاہے وہ 7 نمبر پہ ہو یا کسی بھی نمبر پہ ہو، سب ایک ہوتا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، ریممبر کہ امام جو ہوتا ہے وہ وقول شہین ہوتا ہے، اس کے اندر تمام درجات سمٹ کر آ جاتے ہیں، یعنی کہ اس کے اندر عقل کل بھی ہوتا ہے 12 نمبر، نفس کل بھی ہوتا ہے 11 نمبر، ناطق بھی ہوتا ہے نمبر 10، اساس بھی ہوتا ہے نمبر 9، لیکن زمانے کے لحاظ سے بات کرتے ہوئے وہ 8 نمبر پر ٹھہرتا ہے ایز اے امام مستقر۔ جس طرح سے ہم اگر امام کی نوازش ہو اور اسی درجہ سے گزر جائے 1 سے 10 تک، تو ہم کون سے درجے پہ آ کر رکیں گے؟ ہم کیا اپنے آپ کو ناطق کہیں گے؟ نہیں کہیں گے۔ ہم کیا ہم اپنے آپ کو اساس امام کہیں گے؟ نہیں کہیں گے۔ کیا ہم اپنے آپ کو حجت اعظم کہیں گے؟ نہیں کہیں گے۔ ہم کون سے مقام پر آ کے رک جائیں گے؟ 6 نمبر پہ آ کے رک جائیں گے، کیونکہ آج کے زمانے میں ایز اے مومن بھلے وہ امام کے ساتھ ایک بھی ہوگا، یعنی کہ 8 نمبر پہ ہوگا، تو بھی اپنے آپ کو حجت اعظم نہیں کہیں گا، وہ زیادہ کہیں گا ٹھیک ہے، جس طرح سے کسی مومن کو پیر کا درجہ مل سکتا ہے تو ٹھیک ہے، میں زیادہ دائی بن جاتا ہوں، اگر امام میرے مرنے کے بعد مجھے پیر کا درجہ دیتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کی مرضی ہے، لیکن وہ کبھی بھی اپنے منہ سے نہیں کہیں گا یہ۔ کیوں؟ کہ زمانہ پیرازن کا بھی نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ اجتہائی کا ہے۔ تو زمانے کے لحاظ سے یہ نمبر اور باتیں ہوتی ہے، نور کے لحاظ سے نہیں۔ جب آپ فنا فی امام ہو گئے تو نور کے لحاظ سے تو آپ ایک ہی ہے۔ فنا فی امام کا کیا مطلب ہے؟ اب امام کے ساتھ ایک ہے۔ آپ نے ایک کلاس پہلے جو ہے وہ شاید ایک یا 2 کلاس پڑھی ایک ایکسپلینیشن دی تھی کہ جو روحانی اصل میں واصل ہو جاتی ہے، اب وہ اتنی ہائی لیول تو ہوتی ہے کہ وہ واپس خدا میں مرج ہو گئی ہوتی ہے کہ وہ امام بن کے بھی آتی ہے، آپ نے یہ کہا تھا۔ تو اگر بیسڈ آن دیٹ اگر ہم بات کریں تو وہ پھر تو وہ آلریڈی اس لیول کی روحانی تھی، تو اس کو تو واپس مستجیب بننے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی۔ بہت اچھا کوشچن ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں، اب حاضر امام کی مثال لیتے ہیں، ٹھیک ہے، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سامنے جو نظر آتا ہے آسان ہے سمجھنا، ٹھیک ہے۔ حاضر امام پیدائشی امام تھے کہ نہیں تھے؟ ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں ڈیفینیٹلی تھے۔ پھر اس کو اسکول جانے کی، پیدا ہونے کی، اتنی تکلیف کرنے کی، پھر کالج جانے کی، پھر امام بننے کے بعد واپس کالج جانا پڑا ڈگری لینے کے لیے، اور پھر کبھی کوئی مار کر وہ گاڑی لے کے چلے جاتا ہے، مولا کو لگ جاتا ہے، اسٹک لینی پڑتی ہے، پاؤں میں تھوڑا تکلیف ہوتی ہے،
یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سیدھا اس کو 21 سال کا بورن ہو جانا تھا. وہ تو امام تھے نا, سیدھا زمین پہ اتر جاتے 21 سال کے, امام بن جاتے. اتنی تکلیف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ خدا کی عادت ایک ہی ہے. آدم اور عیسیٰ دونوں ایک ہی طریقے سے پیدا ہوئے تھے. اگر آدم اور عیسیٰ دونوں ایک ہی طریقے سے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو پھر امام کی کیا مثال ہوگی؟ کیا مثال ہوگی؟ اس کو بھی اسی طرح سے تمام درجات سے گزر کر جانا ہوگا. کیوں؟ کہ یہ خدا کی عادت ہے, اور وہ اپنی عادت کبھی بھی نہیں بدلتا ہے, خود کے لیے بھی نہیں بدلتا ہے. اب آپ یہ بولتے ہیں, میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں, آج اس کا جواب نہیں, خالی مثال کے طور پہ میں دیتا ہوں. خدا از خود اگر دنیا میں آنا چاہیں گا کبھی قیامت کے دن, اس کو بھی اپنی ماں کے پیٹ سے ہی بورن ہو کے آنا ہوگا. آپ سمجھ گئے؟ خدا کی عادت کبھی بھی نہیں بدلتی ہے, یہ عادت ہے اس کی. جی. پھر جو مومن محنت کر کے ایک دفعہ اس جگہ تک پہنچ جاتا ہے, امام کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے, پھر اگر وہ چاہے, جیسے آپ نے بتایا تھا کہ اگر وہ چاہے تو وہ دوبارہ دنیا میں آ سکتا ہے امام بن کے یا حجت بن کے, تو کیا جب وہ یہ لوگ جب ایک دفعہ وہاں اس لیول تک پہنچنے کے بعد جب دنیا میں دوبارہ آتے ہیں تو کیا آف کورس وہ سارے درجات سے گزرتے ہیں, کیا ان کو ایک مومن صالح کی طرح اتنی محنت کرنی پڑتی ہے, یا ان کے پاس کوئی اور نور ان کے ساتھ کام کرتا ہے جو فٹافٹ ان کو وہاں پہ لے جاتا ہے؟ ویری گڈ. اوکے, انہوں نے درجہ وار ایک سوال پوچھا. انہوں نے امام کی بھی بات کی ساتھ میں اور مومن کی بھی بات کی. ہم صرف مومن کو لیتے ہیں, اور مومن یاد رکھیں کہ دو طرح سے امام میں فنا ہوتا ہے, ایک جیتے جی اور ایک مرنے کے بعد. اگر یہ بات مرنے کے بعد کی تھی اور وہ فنا فی امام تھا تو پھر وہ 3 طریقے سے دنیا میں اپنی مرضی سے آ سکتا ہے. 3 طریقے سے. نمبر 1 ایز اے واک ان سول. واک ان سول یعنی کہ وہ کہیں گا کہ مجھے ایک اسائنمنٹ پورا کرنا ہے, اور وہ آ کر آپ کے اندر یا کسی کے اندر بھی, اور آ کر وہ کام کرتا ہے اپنا, آپ کی باڈی کو یوز کرتا ہے اور چلے جاتا ہے. آپ کو بھی پتہ نہیں چلتا, کسی کو پتہ نہیں چلتا. وہ ایک واک ان سول کی طرح کام کرتا ہے. فار ایگزامپل اس کی اگر ہم لینی ہے, اور آج چونکہ اچھا ٹیکنیکل زمانہ ہے, مجھے ایک چیز میرے فون میں چاہیے, وہ کیا؟ مجھے یہ ریکارڈنگ کرنی ہے. میں نے ایپ اسٹور میں جا کر ایک ایپ کو ڈاؤن لوڈ کیا, میں نے وہ کام کر لیا, میرے کو نہیں چاہیے, میں نے ایپ کو ڈیلیٹ کر دیا. نو پر منٹ. ٹیمپرری کسی چیز کی ضرورت تھی, وہ بجا لایا اور چلا جاتا ہے. وہ بورن ہو کے نہیں آتا ہے. سیکنڈ پوزیشن, یا تو وہ ٹریولنگ اینجلس کی طرح آتا ہے. اب یہ ٹریولنگ اینجلس جو ہے وہ جس صورت میں چاہے, جس جگہ چاہے وہ اتر جاتے ہیں. وہاں پر وہ آ کر اپنا کام کرتے ہیں, اور جب وہ اسائنمنٹ پورا ہو جاتا ہے تو وہ چلے جاتے ہیں. یعنی کہ وہ خدا کے امر سے اترتے ہیں اور خدا کے امر سے چلے جاتے ہیں. اگر اس کا قرآن ریفرنس آپ کو چاہیے کہ بھائی عزیز بھائی آپ یہ بول رہے ہیں, قرآن میں کہاں لکھا ہوا یہ, تو آپ سورہ 2 کی 210 دیکھ لیں, سورہ قدر کی اندر 4 نمبر کی آیت دیکھ لیں, 89 کی 22 کو دیکھ لیں. اس ساری جگہ پہ آپ کو یہ ریفرنس مل جائیں گے کہ فرشتے آتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سیکنڈ تھا. تھرڈ جو ہے وہ ہے جس کی میں بات کر رہا تھا پہلے,
کہ وہ دنیا کے اندر اپنی مرضی سے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر آتا ہے، اور اگر یہ طریقہ اس نے اپنا اختیار کیا ہے تو پھر اس کو خدا کے قانون کے حساب سے چلنا ہے. لیکن چونکہ وہ سلیکٹڈ ہوتا ہے تو ایونچولی وہ اپنا راستہ ادھر سے ڈھونڈ کے وہاں پہنچ جاتا ہے، لیکن راستہ میں چلنا پڑتا ہے اور اس کو ہر اسٹیپ سے گزرنا پڑتا ہے. کیا اس لیول کے بعد بھی وہ بھٹک سکتا ہے؟ اپنی فری ول سے بھٹکتا نہیں ہے، لیکن اپنی فری ول سے اپنے راستے کو تبدیل کر سکتا ہے. دو فرق ہے اس کے اندر. وہ بھٹکتا نہیں ہے لیکن اپنی فری ول سے اپنے راستے کو تبدیل کر سکتا ہے. اور اس کی اگزامپل بھی میں قرآن سے ہی دوں گا کہ جب خداوند تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا لقمان کی طرف اور کہا کہ اے لقمان میں تجھے اپنا پیغمبر بنانا چاہتا ہوں، تو لقمان نے کہا یا مولا اگر یہ تیرا حکم ہے میں ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر میری فری ول ہے تو میں کہوں گا کہ اس بھاری بوجھ کو تو مجھ پہ نہیں رکھ، میں نہیں اٹھا سکوں گا. تو خدا تعالیٰ نے کیا کیا اس کے لیے کہ لقمان تو بہت ہی عقل مند ہے، اس کو ساری دنیا کی حکمت عنایت کر دی، اور جس کو حکمت دی اس کو خیر کثیر دیا. یہ لقمان کے لیے قرآن کے اندر ہے. اور پھر وہ پیغمبری داؤد کو عنایت کی. دیکھا آپ نے، ایک مومن سالک چونکہ خدا کی طرف سے اس کو فری ول ملی ہے اس دنیا میں، کون سے والے تھرڈ کیٹیگری میں اس کو فری ول ملی ہوئی ہے، تو وہ چاہے تو اپنا راستہ تبدیل کر سکتا ہے، سزا کے طور پر نہیں، یعنی کہ وہ بھٹک نہیں جاتا ہے، لیکن وہ چاہے تو اپنا راستہ تبدیل کر سکتا ہے. اور یہ سب سے بہترین مثال ہے اس دنیا کے اندر. جی ابلیس کا کوئی درجہ تھا، اس کا کوئی درجہ، اس نے جب نافرمانی کری تو اس کا درجہ نیچے آ گیا. جی بہت اچھا کوشچن. آپ تھنک کر رہے ہیں ہماری ہسٹری کے اندر ابھی ابھی کوئی ایسا ہوا ہو کہ کوئی بہت بڑا سی ای او ہے جو کمپنی کو بناتا ہے، ابھی ہوبر کا شاید ہوا، جو اس نے ہوبر کو بنایا خود اس نے محنت کی، ہی واز دی فاؤنڈر آف اٹ، لیکن جب اس نے غلط کام کیا یا لوگوں کی نظر میں، شیئر ہولڈر کی نظر میں اس نے غلط کام کیا تو اس کو نکال دیا گیا. ہی از نو لانگر سی ای او، اس کے درجات گر گئے. یہ فزیکل ایک سمجھنے کے لیے ہماری بات ہے. ایک مومن اگر عبادت کر 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 کے وہ کوئی ایک درجہ حاصل کرتا ہے، جیسا آج تمام اسماعیلی اگر دائی کے درجے پر پہنچے ہیں، اور اگر وہ امام کی فرمان برداری نہ کرے تو کیا پھر بھی وہ دائی ہو گئے؟ نہیں ہو گئے، اس کے درجات گر جائیں گے. اسی طرح سے ابلیس کا درجہ گر کر ایک مستجیب سے بھی نیچے آ گیا، یعنی ہی ہیز نو رینک. وہ ایک اچھے درجے پر تھا، وہ کہتا تھا میں آگ سے بنا ہوا ہوں، لیکن اس کا درجہ گر کر مستجیب سے بھی نیچے آ گیا. کیونکہ کم از کم مستجیب کیا کہتا ہے کہ یا مولا مجھے تیرا علم چاہیے. اس نے کیا کہا؟ میرے کو علم نہیں چاہیے، میرے پاس بہت علم ہے. دیکھا، اس کا درجہ مستجیب سے بھی نیچے آ گیا. جی ابھی انہوں نے پوچھا کہ تھوڑا سا ایلوبریٹ کرو حضرت عیسیٰ اور حضرت آدم کے بارے میں کہ دونوں ایک ہی طریقے سے پیدا ہوئے ہیں. تو آپ نے باطنی طور پہ تو سمجھایا، روحانی طور پہ کہ کس طرح ہوتا ہے، لیکن ظاہری طور پر بھی بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ بغیر باپ کے جو ہے، جیسے عام لوگ سوچتے ہیں کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، صرف حضرت مریم سے ہی پیدا ہوئے تھے. لیکن خدا قرآن کے اندر کہتا ہے کہ آدم کو اور عیسیٰ کی پیدائش دونوں ایک ہی طریقے سے ہوئی تھی. تو یہاں بھی تھوڑی سی کلیریفیکیشن ہو کہ عیسیٰ کے بھی باپ تھے اور ماں اور باپ دونوں تھے، جو بہت سے لوگ کہتے ہیں.
क्योंकि यही खुदा की आदत है. جی लास्ट क्लास में हमने ये मंसूर question और not हज का complete, जिक्र किया था. You had a follow-up question? Not to that, I can add something. जी. लास्ट क्लास में हमने मंसूर अल हज का जिक्र किया था. तो मंसूर अल हज में वो किया था कि अनल हक का नारा लगाया था. तो कहने के लिए हम ये बोलते हैं कि उसने ये गलत किया था कि उसको नहीं बोलना चाहिए था. तो वो असकुत तो वो खुद बचा ही नहीं था. वो तो ही कंप्लीटली हाँ. बात इनका वो भी तो एक मोमिन अगर क्या क्लेम कर सकता है, एक मोमिन जो इमाम की फैमिली से नहीं है 6 नंबर तक, राइट. आज के ज़माने की हम बात करते हैं, दाई मुतलक, राइट. उसने जो क्लेम किया था ना वो गलत था, ना कि जो था वो गलत था. जो था वो तो अनहक था, लेकिन क्या उसको अपनी जान की परवाह थी? नहीं थी उसको परवाह, क्योंकि वो तो इमाम के साथ एक हो चुका था. लेकिन आज के ज़माने में अगर लेट्स टेक एग्जांपल कि आज के ज़माने में कोई आदमी इमाम के साथ एक हो जाता है और अगर अनहक कहना दुरुस्त था उस ज़माने में, तो फिर आज के ज़माने में भी दुरुस्त होना चाहिए. लेकिन वो तो था ही नहीं ना. क्या मतलब नहीं था? था तो सही ना. कि वो अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा था. नहीं, दैट्स नॉट ट्रू. Yes, so that's what I want you to focus on. हाँ. As long you are in human body, you are a free You will. have free will. कहाँ पर फ्री विल ख़त्म होती है? जब आप फरिश्ते बन जाए. लेकिन उसके लिए वो फरिश्ते जो समावी फरिश्ते हैं, इनसी फरिश्ते हैं तो आपका फ्री विल है. क्योंकि रिमेंबर हमको ये सारी चीज़ें समझनी है कि कौन से मकाम में जाकर फ्री विल ख़त्म हो जाती है. तो क्या मंसूर उस मकाम पर पहुंचने के बाद अनल हक का उसने तमाम इल्म को घेरा होगा, उसके अंदर तमाम चीज़ें समो गई होगी. सही है. तमाम इल्म आ जाने के बाद जब उसने अनल हक का दावा किया तो क्या ये गलती थी या हम लोगों के लिए लेसन था? गलती नहीं थी. गलती नहीं थी, क्योंकि अगर हमारे पास कोई हिस्ट्री में ऐसा लेसन नहीं होता तो आज हम किस तरह से सीखते. तो उसने अपने आप को सेक्रीफाइस किया हमारे लिए. जी बिल्कुल, बेशक. तो वो लेसन क्या है? लेसन ये है कि आप एज अ मोमिन अनलक नहीं कह सकते हैं. क्यों? क्यों कि हम इस दुनिया में रहते हुए जिस्म रखते हुए खुदा का दावा नहीं कर सकते हैं, ना ही इमाम का दावा कर सकते हैं. और हमने देखा हिस्ट्री के अंदर कि जो इमाम का दावा करता है गलत, उसके क्या हाल होता है फिर. और जो इमाम का हक रखता है और बरहक इमाम होता है उसको किस तरह से तरक्की होती है. तो एज अ मोमिन जो इमाम की फैमिली से नहीं है, यहाँ पर हमने इमाम की फैमिली के 2 बेटों की बात की कि एक इमाम ही के बेटे ने जिसके पास नूर भी था, इमाम मुस्तफ़ा भी था, लेकिन इमाम मुस्तकर होने का दावा किया तो खुदा ताला ने उसको पसंद नहीं फरमाया. लेकिन वो मिसाल बनना ज़रूरी था. तो क्या उसने गलत किया? नहीं गलत किया. लेकिन हमको क्या सीखना है उससे? हमारे लिए क्या लेसन है मंसूर से कि हमको नहीं करना है ऐसा. नुसैर की मिसाल ले आप. नुसैर ने कहा अली अल्लाह, तो उसने क्या गलत कहा था? आज तो हम सब अली अल्लाह बोल रहे हैं. तो क्यों मौला अली ने उसको कत्ल किया? क्योंकि वक्त से पहले नहीं बोलना था. देखा, यहाँ पर एक मिसाल ये है. अनहक वक्त से पहले क्या है, यानी कि दुनिया में रहते हुए आप खुदा होने का दावा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि खुदा कुल्लू अल्लाह अहद है. यानी कि हमारे यहाँ जो तौहीद की तालीम है उस तालीम को तोड़ दिया उसने अनहक कहते हुए. तो वो गलत नहीं था, लेकिन हमारे लिए तालीम है ये कि हमको नहीं कहना. एक सवाल मैं इनकी तरफ से करूं कि एक तरफ तो हम ये सुन रहे हैं कि हमें भी आदम बनाया जाएगा, हमें भी इसमें आज़म दिया और इमाम जो है हम पर मेहरबान है, लेकिन जब हम कहते हैं तो हम गलत क्यों होते हैं? एक तरफ आप तालीम ये दे रहे हैं, फिर कॉन्ट्राडिक्शन समझ में आ रही है, तो ऐसा क्यों? हाँ, सबसे पहले अगर हम आदम आज बन जाते हैं तो क्या ये पैगम्बरी का ज़माना है? नहीं है, राइट. दूसरा, क्या ये असास या नातिक का ज़माना है? नहीं है. आज तो पीर का ज़माना भी नहीं है. तो खुदा
اگر آپ وہ ریفرنس نکال کے وہ ضرور ڈھونڈے کہ موسیٰ کے قصے کے اندر خدا تجاوز کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. تجاوز کرنا اپنی حد سے گزر جانا. آج ہماری حد کیا ہے؟ 6 نمبر. جیسا ہماری حد ہے بس. اور وہ بھی امام نے نوازش کر کے ہم کو دی ہے, فری میں دی ہے, بلیسنگ کے طور پر دی ہے. ہم نے ارن نہیں کی ہے, ہم نے ارن نہیں کی ہے, امام نے ہم کو نوازش کر کے دی ہے. تو ایک مومن کا کیا شیوا ہونا چاہیے؟ میں تو آپ کے پاؤں کی مٹی کے برابر ہوں, یہ بولنا ہے. نہ کہ میں دائی ہوں, نہ کہ میں ان الحق ہوں. یہ مومن کا شیوا نہیں ہے. آپ نے تھوڑی دیر پہلے بولا کہ خدا از خود اگر ارادہ کرے قیامت کے وقت میں اور آنے کی یہ وہ بولے کہ میں جو کہ آئے گا یا جو بھی ہم آپ نے یہ پورا اسٹیٹمنٹ دیا تو اس کو ہی ماں کے پیٹ سے آنا پڑے گا, تو پھر تو سورہ اخلاص رانگ ہو جاتی ہے. کس طرح سے بتایا مجھے؟ اللہ ایک ہے. ہاں, تو اگر ماں کے پیٹ سے جنم لے کے آئے گا تو کیا دو ہو جائیں گے؟ نہیں, وہ بھی پھر بھی ایک ہی رہے نہ گا. اس کا کوئی باپ ہے اور نہ ہی کوئی اس کا بیٹا ہے. ہاں, یہ بات آپ کر رہے ہیں. خدا ایک ہے, وہ بات آپ کی غلط تھی, کیونکہ ماں کے پیٹ سے جنم لے گا پھر بھی ایک ہی ہوگا. مفہوم پہ اور ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہم نے سوال کیا ہے کہ نہ تو اس کا کوئی باپ ہے, نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے. رائٹ. ریممبر کہ کلو اولاد میں جو بات ہو رہی ہے وہ کون سے درجے کی بات ہو رہی ہے؟ نور مجرد. نور مجرد. میرے نور کو کسی نے نہ تو جنا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے, وہ ایک ہے. چونکہ ہم ہر چیز کو فزیکلی لیتے ہیں اور خدا امر کے مقام پر بات کر رہا ہے, تو قرآن کے اندر علیحدہ علیحدہ درجات کی آیتیں ہیں. کچھ عالم خلق کی ہے. فار ایگزامپل میں نے 6 دنوں میں دنیا پیدا کی. کچھ عالم امر کی آیتیں ہیں, میں نے کن فیکون سے دنیا کو پیدا کیا. کون سی بات درست ہے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں. آپ عالم امر کے مقام سے دیکھیں گے تو آپ کو کن فیکون کے مقام پہ نظر آئے گا. آپ عالم خلق کے مقام پر دیکھیں گے آپ کو 6 دنوں میں نظر آئے گا. کلو الاحد جہاں پر بات ہو رہی ہے وہاں پر نور کی بات ہو رہی ہے کہ نور کبھی مرتا ہی نہیں, نہ وہ کسی سے پیدا ہوتا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوتا ہے. نور ایک ہی ہے. اس لیے میں نے کہا کہ آپ کی پہلی بات جو تھی وہ غلط تھی. جب وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کے آئیں گا اور آپ دیکھیں گے, جب آپ دیکھیں گے کہ خدا اس کی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کے آیا تو آپ خود ہی کہیں گے کہ ہاں خدا کی عادت تبدیل نہیں ہوتی ہے, کیونکہ آپ اس کی ماں کا نام بھی جانتے ہو, اس کے باپ کا نام بھی جانتے ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو نور کا ایک جو امام کا ایک ٹائٹل یتیم ہے, اس کے بارے میں بتائیں. ہاں, یتیم اور مسکین قرآن کے اندر ہے. موسیٰ کے کسی کے آخر میں جہاں پر نہیں, یہ ہارون کے ساتھ زکریا نہیں, موسیٰ موسیٰ کا کون سفر پہ لے گیا تھا؟ ہارون خضر. خضر علیہ السلام. جب خضر علیہ السلام ان کو تعویلات بیان کرنا شروع کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم اور مسکین بچوں کا خزانہ تھا. یتیم کہتے ہیں, اورفن کو نہیں بولتے ہیں, یکتا کو کہتے ہیں. یتیم کہ جس کا کوئی نہ تو باپ ہو, جس کی نہ تو کوئی ماں ہو. امام کی نہ تو کوئی باپ ہوتا ہے نہ کوئی ماں ہوتی ہے. اگین کون سے درجے پہ بھائی؟ امام کے نور کے درجے پر نہ اس کی کوئی ماں ہوتی ہے نہ اس کا باپ ہوتا ہے, وہ یتیم ہوتا ہے. امام یکتا ہوتا ہے, ون ہوتا ہے, اکیلا ہوتا ہے. وہ کسی سے پیدا نہ ہوتا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوتا ہے. کون سے مقام پر؟ نور اور عمر کے مقام پر. اور مسکین کا دو بچوں کی ہے. مسکین کا ورڈ جو ہے وہ تسکین سے نکلا ہوا ہے, اور مسکین وہ ہوتا ہے جو مومنوں کو روحانی تعلیمات دیتا ہے, یعنی کہ پیر.
کہ اس کے علم سے لوگوں کو تسکین پہنچتی ہے، لوگوں کو سکون پہنچتا ہے، لوگوں کو روحانی سکون ملتا ہے۔ یتیم امام کا ٹائٹل ہے، مسکین پیر کا ٹائٹل ہے۔ تو کہا اس زمین کے نیچے، اس درخت کے نیچے، اس دیوار کے نیچے یتیم اور مسکین کا خزانہ ہے، اماموں کا اور پیروں کا خزانہ چھپایا ہوا ہے۔ جب تم ریڈی ہو جاؤ تو یہاں سے آ کے لے لینا۔ جی کہ یہ اس خاص یہ بات نکلی کہ سورہ اخلاص کی بات نکلی، تو اس کو 1/3 آف قرآن پڑھنے کے لیے کیوں، اس کی ویلیو کیسے ہے؟ اکثر کہا جاتا ہے کہ سورہ اخلاص از دا 1/3 آف قرآن، رائٹ؟ اس کے ثواب کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں، لیکن یعنی ثواب یعنی اس میں وزن اتنا کیوں؟ ہاں، کیونکہ قرآن کی کون سی آیت ہے جس کے اندر اس طرح سے توحید کی تعلیم دی گئی ہو؟ توحید از a 1/3 of our religion. توحید oneness of God is 1/3 of our religion. Second third is natik and third 1/3 is asas. یہ ہمارے 3 بڑے درجات ہیں۔ پھر سیکنڈ لیول پر توحید اللہ از 1/3، عقل کل از 2/3 and نفس کل از 1/3۔ عقل کل ناطق ہوتا ہے اور نفس کل اساس ہوتا ہے، واپس معنی وہی آ گیا۔ یہ 1/3 ہے ہمارے مذہب کا جو ٹوٹالٹی ہے نا۔ اگر آپ ایک کو نکال دو تو ہمارا مذہب پورا نہیں ہوتا ہے، کسی کو بھی نکال دو۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر، 3 1/3 اس کا ثواب ہے توحید کی تعلیم کی وجہ سے۔ تو یہ تو آج ایک نئی چیز سیکھنے ملی کہ سورہ ایک نئی چیز، آج تو بہت ساری نئی چیزیں۔ یعنی یہ ایک اور نئی چیز سیکھنے ملی کہ یہ جو دعا کا جو چھٹا پارٹ ہے وہ ایکچولی سیکنڈ پارٹ میں بھی ہم یہی پڑھ رہے ہیں کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول اولی الامر منکم۔ جی، تعلیمات تو وہی ہے۔ اور ریممبر کہ سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے، کتاب کی ماں، یعنی کہ پورے قرآن کو جنم کس نے دیا؟ سورہ فاتحہ نے، اس کی ماں تھی نا وہ، یعنی کہ مولا علی نے قرآن کو جنم دیا۔ تو یہاں پر مولا علی کا ٹائٹل ام الکتاب اس لیے ہے کہ وہ ماں کا درجہ رکھتے تھے، نفس کلی کا درجہ رکھتے تھے۔ اور قرآن کا باپ کون ہو گیا؟ حضرت نبی محمد۔ یا کیونکہ وہ ناطق کا درجہ رکھتے تھے وہ زمانے کے لحاظ سے۔ ریممبر جی، ابھی ہم منصور کی بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے، اور انہوں نے کہا کہ کیا ان الحق اس نے کہا تو غلط کہا یا وہ تو آلریڈی اس کے اندر فنا ہو چکا تھا۔ تو منصور کے لیے امام سلطان محمد شاہ نے جو ہے وہ خود اکنالج کیا ہے اور انڈورس کیا ہے کہ تم سے پہلے، تم سے زیادہ جو عقل مند تھے وہ میرے راستے پہ چلے، جس طرح منصور، حضرت عیسیٰ، پیر شمس۔ تو پیر شمس، حضرت عیسیٰ اور منصور، ان کو تینوں کو ایک ہی لائن میں رکھا ہے، اور امام کا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ان تینوں کا راستہ ایک ہی ہے، وہ تینوں ایک ہی منزل پر پہنچے ہیں، اور تم بھی اگر چاہو تو تم منصور کا راستہ، حضرت عیسیٰ کا راستہ یا پیر شمس کا راستہ لے لو، راستہ ایک ہی ہے۔ امام نے انڈورس کیا ہے کہ منصور کا راستہ غلط نہیں تھا، وہ صحیح جگہ پہ پہنچا ہے، وہ فنا فی اللہ ہو چکا ہے۔ صرف فرق اتنا تھا کہ اس کو وقت سے پہلے یا اس زمانے میں رہتے ہوئے وہ الفاظ اس وقت اس کو نہیں کہنے، اس کی اجازت نہیں تھی۔ راستہ غلط نہیں تھا اس کا، وہ جو کچھ کر رہا تھا وہ بالکل صحیح کر رہا تھا۔ امام نے انڈورس کیا اس کو، صرف اس کو کہنے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ اس دنیا میں رہتے ہیں تو ہمیں جیسے سر نے کہا کہ ہمیں چھٹے درجے تک کی ہی ہمیں اجازت ہے، اس کے اوپر کہنے کی اجازت نہیں ہے ہمیں۔ اسی بات کو اگر دوسری طریقے سے اگر ہم کہیں تو ہم دعا کی بات کر رہے تھے، تو دعا کے پانچویں پارٹ میں ہم کہتے ہیں کہ لا تخونوا یا الذین آمنوا لا تخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، کہ امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ اس کے ایک معنی یہ بھی ہے
کہ جب ہمارے درجات کو ایلیویٹ کیا جاتا ہے، جس طرح سے آدم کی مثال پہ جب آدم کو اتنا اعلیٰ درجے کا علم دیا گیا اور پھر جب ان کے شاگردوں نے اصرار کیا، ان کو علم دیا، تو ان کو کیا حکم ہوا کہ تم سب کے سب نیچے چلے جاؤ. کیا کرنے کے لیے؟ تمام جماعت کو تعلیم دینے کے لیے. یعنی کہ جو امانت تم کو دی گئی ہے وہ تمہیں بانٹنی ہے، تمہیں آگے بڑھانی ہے. اگر منصور نے یہ دعویٰ نہیں کیا ہوتا تو اس کے اوپر یہ اذن آتا، یہ ذمہ داری آتی کہ جاؤ آگے تعلیم دو. چونکہ اس نے اپنے فری ول سے اپنے درجے کا اعلان کر دیا، چونکہ ہم جو لوگ ہیں وہ تو ہم درجات کو نہیں سمجھتے ہیں. آج اگر کوئی ایک شخص بھی روحانیت کی باتیں کرنا شروع کر دے اور کوئی بھی شخص ہے یہ تو ایسی باتیں کرتا ہے جیسے خود امام ہو، ہم فوراً فتویٰ لگا دیں گے، اس پہ پوچھیں گے نہیں بھائی تم نے دعویٰ بھی کیا ہے نہیں کیا ہے، دوسروں کی باتیں سنیں گے اور اس کو برا بول دیں گے، فوراً سے ججمنٹ کر لیں گے. تو جب تک ہم جسم کے اندر ہیں، ہماری جو ذمہ داری ہے وہ یہ کہ ہمیں جو بھی علم حاصل ہوا ہے امام کے اذن سے بہت عاجزی سے اس علم کو آگے بڑھانا ہے، کیونکہ امام نے ہم کو دائی کا ٹائٹل دیا ہے. ہمارے درجات کچھ بھی ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ہمارا جو کام ہے وہ دائی کا ہے، جو امام کا غلام ہے اور اس کو غلامی کرنی ہے. آقا صرف ایک ہی ہے اور وہ امام ہے. چاہے کوئی بھی اور کتنے بھی ہو امام کے ساتھ ایک ہو. امام جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں، لیکن وہ غلام ہیں اور غلام ہی رہیں گے. بہت خوب. کامل صاحب. سوال ابلیس ہے کہ آپ نے کہا نا کہ ابلیس کوئی ایک نہیں ہے، بہت سارے ابلیس تھے. تو بہت سارے ابلیس تھے تو ایک نام کہاں سے آ گیا ایک جو حارث بن مرہ کا آپ نے کیا؟ ہاں، تو اس زمانے کا سب سے بڑا ریپریزنٹیٹیو جو تھا اس کا نام دیا گیا کہ ان سب کا چیف یہ تھا. ٹھیک ہے، تو اگر اس میں آدم جو ایک ایونٹ مطلب اس طرح سے نہیں ہوا کہ جس پہلے، تو اس سے کیسے پتہ چلا کہ یہ آدم ہے، کہ اسے آدم بنایا گیا ہے؟ کیونکہ امام موجود نہیں تھا وہاں پر، اس ایونٹ میں موجود نہیں تھا جہاں تو سجود اس سے کیسے پتا کہ آدم کس سے بنایا گیا؟ ہاں. اور دوسرا یہ کہ جب وہ گندم کا دانہ درخت کے قریب میں جاتا تو شیطان نے برگلایا، تو اس کا مطلب وہ دانہ جو درخت تھا وہ امام شنا، تو اس کا مطلب کہ شیطان کو بھی پتا تھا، اس کا علم تھا کہ یہ کیا چیز، یہ علم کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب اگر وہ آدم کو پتا نہیں تھا اس وقت تک کہ یہ امام شناسی کا علم ہے، پتا تھا تبھی تو اس کے شاگردوں نے کہا. اس وقت شیطان نے اس برگلایا، شیطان اس کو لے گیا، شیطان نے اس کو کہا تم اس علم کو کھول دو، کیوں اپنے تک رکھا ہے. ہاں ٹھیک ہے. اور دوسرے کہ اگر وہ درخت رکھا ہوا ہی تھا جو منع کیا خدا نے کہ اس کے قریب میں، تو ایک کیوریوسٹی انسان کی بن جاتی ہے کہ اگر کسی کو منع کرے تو بولے کہ اس کا منع ہے کہ اس کا کچھ ہے اس میں، تو یا تو خدا کو بھی پتا تھا کہ یہ جائے گا وہاں پر اور اس درخت کے پھل لے گا. اور پھر اگر وہ جنت میں ہے، خدا اگر جنت میں ہے اور وہ جو علم حاصل کر لیا تو سب کو سب باہر نکل جائے، تو سب کے سب اگر وہ ان کو پتا تھا کہ اگر یہ علم لے لیں گے ہم تو خدا ناراض ہو جائے گا اور ہم جنت میں بیٹھے ہیں. تو خدا ناراض نہیں ہوا. نہیں مطلب اس اسٹوری کے حساب سے بہت زیادہ کوشچن ہے. آپ ایسا کریں کہ ایک منٹ ہے، کیونکہ اگر آپ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں تو صحیح ہے، اگر کوشچن ہے تو بڑا مسئلہ ہے. تو ایک منٹ ہے. چلے میں ایک ہی کر اوکے، ایک منٹ ہے. انٹر ریلیٹڈ ہے سارے. ہاں، تو ہم اس کو سب کو ایک ساتھ لے لیتے ہیں کہ دیکھیں سب سے پہلے ابلیس جو تھا اس نے پہلے دن ہی ایکچولی اگر آپ دیکھیں قرآن کے اندر غور سے تو آپ دیکھیں گے اس نے پہلے دن کہا تھا کہ یا خدا تم فرشتوں میں سے ہی کسی کو بنا لے. آپ قرآن میں غور سے پڑھنا، انہوں نے کہا تھا پہلے دن سے ہی. خدا نے کہا نہیں، تو مجھے مٹی لا کے دو. ٹھیک ہے، اس کو پتا تھا کہ اس کو بھی سیٹ ملنے والی ہے اور وہ سیٹ پہ اس کی نظر تھی، تو وہ ناراض ہو کے وہ آتا ہی نہیں تھا اس کے بعد. اور آتا بھی تھا تو بے دلی سے آتا تھا، خالی امام کو خوش کرنے کے لیے، ظاہری طور پر امام کو خوش کرنے کے لیے. جس طرح سے کچھ لوگ معافی کے ساتھ
نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگ معافی کے ساتھ دعا پڑھتے ہیں صرف دکھاوے کے لیے، نہ کہ ان کو اس کے اندر کوئی بھی فائدہ ہے، نہ ہی اس کے اندر اس کی کوئی سمجھ ہے، نہ ہی اس کے اندر اس کی کوئی نیت ہے. جس طرح سے ایک ایگزامپل، بچے کو ماں گھسیٹ کے لے کے آتی ہے، چلو جماعت آنا ہے، وہ بھی دل سے جماعت آ جاتا ہے، دکھنے میں لگتا ہے کہ دعا پڑھ رہا ہے وہ، لیکن وہ پڑھ نہیں رہا. رائٹ؟ اوکے، یہ ابلیس کی مثال دی. تو وہ اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا پہلے دن سے ہی، اور جب اناؤنسمنٹ ہوا کہ وہ بن گیا ہے تو اناؤنسمنٹ ہوا، سب کو پتہ چل گیا، کیونکہ آدم نے کہا کہ میرے کو پیغمبر ملی، اب تم مجھے فالو کرو، تو سب کو پتہ چل گیا جماعت کے اندر. تو جس نے ایکسیپٹ کیا اس نے ایکسیپٹ کیا، اس کو فرشتہ کہا گیا. جس نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اس نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اس کو شیطان کہا گیا. تو بہت سارے شیطان بن گئے، یعنی جو بہت سارے لوگوں نے منع کر دیا، لیکن ان سب کو منع کرنے والا، ورگلانے والا جو ہیڈ تھا وہ ابلیس تھا، اس کا ہیڈ. تو اس کے نام سے منسوخ ہو گئی ہر بات، ہر برائی اس کے نام سے چسپان ہو گئی، اور ہر اچھائی خدا کے نام سے چسپان ہو گئی. آ جائیں جنت کے اندر درخت، چونکہ آپ ابھی بھی فزیکل درخت کا سوچ رہے ہیں کہ فزیکل درخت کیوں رکھا، فزیکل درخت نہیں رکھا تھا. آج کی مثال سے ہم سمجھے. ابھی آج ہم نے آدم کے رازوں کو کتنے لوگوں پر کھولا؟ 4 4 8 4 12 3 15. اگر یہ جماعت میں کھڑے رہ کے بات کرتے تو سب سے پہلے تو مکھی صاحب والنٹیئر کو کال کرتے ہیں، میرا ہاتھ پکڑ کے میرے کو باہر نکالتے ہیں، پھر ملا بابا کو چٹھی لکھتے ہیں. ملا بولتا ہے اچھا ایسا کیا اس نے، ناراض ہوتا ہے. پھر میرے پاس 2 چوائس ہوتی. کون سی چوائس ہوتی؟ اکڑتا کہ بھئی میرے پاس اتنا علم ہے، میں کیوں نہیں دوں. یہاں سے بولتا مولا معاف کر دو، سوری مسٹیک ہو گئی. رائٹ؟ یہ 2 چوائس ہوتی. تو امام شناسی کی منع اس لیے کی گئی تھی کہ جو حقدار نہیں ہے، شاید یہ بولنا چاہ رہے تھے آپ تھوڑی دیر پہلے، جو حقدار نہیں ہے اس کو امام شناسی نہ دے، اور جو حقدار تھے اس کو امام شناسی دی، ان کو امام شناسی ملی، اس کو اوپر سے اسم اعظم کا انعام ملا، اور پھر وہ جماعت کے اندر آ گیا. یہ تھا ان کا نیچے اترنا اور جماعت کے اندر آ کر اسم اعظم کے پاور سے علم دینا. اور کوئی سوال باقی رہ گیا آپ کا؟ جی. Did you want to add something? I know Parvez had a follow-up question. Okay, maybe not for this class, based on time, لیکن موجودہ مشاہدے میں سوچو آدم سے پہلے کیا ہے. We talked about today about Adam or اس کی پوری story, but maybe one future کے اندر talk about that. Before Adam? Before Adam. تو آپ نے خالی ایک راز کے اوپر سے پردہ ہٹایا کہ آدم سے پہلے ایک امام تھے جس کا نام امام ہونیت تھا، اور آدم سے پہلے اس کا والد تھا، اس کا نام یہ تھا، اس کے پہلے اس کا دادا تھا، اس کا نام یہ تھا، اس کا سر نام In یہ تھا. other words, he's How far saying, do we go back? in other words, he's saying, you've not done Adam yet. Let's finish Adam yet, then we'll go back. And then Yeah. how far will we go back? It's up to us. That's a very, how much study we're going to do. یہ سارے سوالات جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ 25 جو ریفرنس ہے اس کو آپ پڑھ کر آپ بولیں گے کہ آپ نے یہ بات نہیں کی ابھی تک، آپ نے یہ بات نہیں کی ابھی تک، آپ نے یہ بات نہیں کی ہے، اور پھر ان سوالات کے اوپر سے یہ جوابات آپ کو ملیں گے. کہ جو پڑھائی نہیں کرتا اس کے لیے سوالات نہیں ہے، سوالات نہیں ہے تو جوابات نہیں ہے. میں یہ سارے جو ہے وہ ریفرنسز ٹیکسٹ کر دیتی ہوں، یہ ہماری بونس کلاسز کے لیے رکھ دیتے ہیں. ہم اسٹڈی کریں گے، ریگولر کلاس ہماری ریگولر کورس پہ چلے گی، پھر جب کبھی ایسی اسپیشل کلاس کرنے کا دل ہوگا، ہم اس طرح سے اچانک سے مولا جو ہے مدد فرمائے گا اور ہم بیٹھ جائیں گے مل کے، تو وہ بونس کویشچنز ہمارے ریڈی ہوں گے، ہم یہی والی کلاس کنٹینیو کریں گے، کیونکہ یہ سبجیکٹ سے ہٹ کے یہ ہماری پرسنل سرچ ہوگی. خدا نے اپنا جلوہ اس کو پہلے دکھا دیا تو he done everything for free. ہاں
تو ورکنگ ہارڈ 2004 جب ہیوسٹن میں دیدار ہوا 2002 میں جب آپ 18 سال کے ہو گئے تھے، اور اگر وہاں پر مولا پا آ کے بولتے ہیں کہ میں آپ کو اسم اعظم دیتا ہوں اور آپ اسم اعظم لینے کے لیے چاہتے ہیں، تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو خدا نے آڈینس دے دیا پہلے سے ہی؟ ہاں کہہ سکتے ہیں اگر آپ کہنا چاہیں تو. لیکن آدم نے کیا کیا تھا اس کے بعد، اسم اعظم لینے کے بعد 40 دن تک محنت کی تھی. ہماری بھی وہی مثال ہے، جب ہم اسم اعظم لیتے ہیں وہ دن ہمارا وہ دن ہوتا ہے جس طرح سے آدم کو خدا نے بلایا کہ لے آؤ مومن کو، میں اس کو اسم اعظم دوں گا. تو گولڈن جبلی میں کچھ لوگوں نے سنا، کچھ نے نہیں سنا. خدا نے حکم فرمایا کہ جاؤ مٹی لے آؤ، مومنوں کو لے آؤ، میں ان کو اسم اعظم دینے والا ہوں. اور پھر اسم اعظم دیا. اب جو اس کے اندر سبقت لے جائے گا اور اپنے نور کو، اسم اعظم کو پورا کر لے گا، وہ آدم بن جائے گا. آج بھی تو کیا اس نے خدا نے آڈینس دیا تھا؟ ہاں، جس نے دیکھا اس نے آڈینس دیا تھا، جس نے نہیں دیکھا اس نے نہیں دیکھا. آدم کا قصہ اور آج کے قصے میں کوئی فرق نہیں ہے. آج بھی وہی خدا ہے، آج بھی وہی مومن ہے، وہی مٹی ہے، وہی اسم اعظم ہے، وہی 40 دن ہے، وہی صبح کی عبادت ہے. سب کچھ وہی ہے، کچھ نہیں بدلا آج بھی. ہاں یہ ہے کہ ہم ناطق نہیں بن جانے والے ہیں، یہ نہیں بول رہا ہوں میں، لیکن ہم آدم کے درجے پہ پہنچ سکتے ہیں. ابھی اجازت لینی چاہیے تاکہ ہم جی. تھوڑا ایبزارب کر سکیں اور انشاءاللہ کویشچنس کو جمع کریں اور پھر پوچھیں، ٹھیک ہے نا؟ جی یاری مدر بہت بہت شکریہ. بہت نوازش.